ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف برطانیہ میں فیصلہ آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک گھپ اندھیرا چھا گیا ہے ڈیبیٹ کے اوپر۔ یہ فیصلہ بڑا اہم تھا اور ہم کافی دیر یہ دیکھتے رہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں کہ ملک ریاض اور ان کا بیٹا بیچ میں انوالو ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کی بزنس کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال، دولت اور وسائل اور اثر و رسوخ اتنا ہے کہ پاکستان کی جدید تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، اس کے بارے میں برطانیہ میں ایک بڑا فیصلہ آیا جس میں مجرمانہ ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا گیا اور جس کے نتیجے میں ان کا 10 سال کا ویزا کینسل کر دیا گیا ان کے بیٹے سمیت۔ اب ظاہر ہے وہ اس کے اوپر اپیل میں جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ اتنا بڑا ہے اور اس کی بنیاد اتنی گہری ہے، اور اگر آپ اس فیصلے کی تفصیل میں جائیں، یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برطانیہ کے اندر جو فیصلہ آیا اس نے پاکستان کی عدالتوں میں جو چھوٹی موٹی کارروائی ہوتی رہی اس کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی جو کمپنی ہے بحریہ، اس کے اندر کافی گھپلے ہیں ان کے نظر میں، اور اس کو ہم نے جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اس میں میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ میڈیا کو ڈیبیٹ کا بڑا شوق ہے، میڈیا ہر قسم کی ڈیبیٹ کرتا ہے، کس کی ٹیلی فون کال کس کے پاس گئی، کون سے شخص نے کیا ٹویٹ کیا، اندر خانے کس کا گھر میں کیا پکا، مینیو کیا تھا، یہ تمام چیزیں میڈیا کے اندر جو مین سٹریم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی بزنس کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میڈیا کے آنکھوں سے اوجھل ہو، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ ملک ریاض کی شخصیت اور ان کے بیٹے کی شخصیت سے پرے ہٹ کر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کو میڈیا کے اندر زیر بحث لانا چاہیے، لیکن میڈیا مکمل طور پر خاموش رہا۔ کسی بڑے چینل نے، کسی بڑے اخبار نے، کسی بڑے ترم خان نے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہر قسم کی بات کرتے ہیں، اس کو اپ فرنٹ طریقے سے ڈسکس نہیں کیا۔ بین السطور باتیں اس کے اوپر ہوتی رہیں، لیکن یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ جو شخص پاکستان کی بزنس کی اساس کی نمائندگی کرتا ہے اس کے خلاف اس قسم کا فیصلہ آئے اور اتنی تفصیل کے ساتھ آئے، جس کے اندر باقاعدہ لسٹ کیے گئے ہوں آرگومنٹس، اور وہ پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر زیر بحث نہ ہو، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اثر و رسوخ کی معراج کیا ہوتی ہے اور اس کی بلندیاں کیا ہیں اور اس کی وسعت کیا ہے۔ تو ایک تو میڈیا کا حال تو آپ کے سامنے آ گیا، جس سے پتہ آپ کو یہ بھی چلتا ہے کہ سینسرشپ جو ہے اس کا تعلق صرف لٹھ مار گروپ سے نہیں ہے، لوگوں کو غائب کرنے والے گروپ سے نہیں ہے، گولی مار گروپ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس اثر و رسوخ والے طبقے سے بھی ہے جس کے سامنے بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹس کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ پرانی تاریخ ہوتی ہے، اپنی جو راز ہیں جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں لانا چاہتے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کہ مستقبل کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، تو میڈیا کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں آئی۔ تو سینسرشپ کا ایک زاویہ جو ہے ملک ریاض کی سٹوری کے حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیاسی جماعتوں کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کسی بڑی یا چھوٹی سیاسی جماعت نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف، جس کے جو قائد اور ملک کے وزیر اعظم عمران خان آپ کو آج کل بہت زیادہ روانی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ خلافت راشدہ کی مثالیں دینے لگ گئے ہیں، اور ریاست مدینہ کی مثالیں پہلے بھی دیتے تھے، لیکن اب جس تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ بے مثال ہے۔ ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا کہ پاکستان کا ایک شہری ہے، پاکستان کا ایک بنیادی کردار ہے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا، جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک نہیں درجنوں کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ لاہور کے اندر کوئی شکم چوک بنانے کا معاملہ ہو، یا وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر 5000 گھر بنانے کا معاملہ ہو، یا سپریم کورٹ کے اندر اس کا مقدمہ ہو جس کے اوپر اس کو پھر جرمانہ ہو، اور پھر برطانیہ میں جرمانہ ہو، اس کی رقم کی وصولی کا معاملہ ہے، کابینہ کی میٹنگز اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور پھر طے یہ کیا جاتا ہے کہ ملک ریاض نے کسی اور مقدمے میں جو پیمنٹ کرنی تھی، جو پیمنٹ آئی ہے اس کو
اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دیا جائے، پھر بہت سارے جرمانے کی رقم کو ڈیفر کر دیا جائے کیونکہ ملک ریاض نے آپ کو 5000 گھر بنا کے دینے ہیں۔ تو ایک بندہ وہ پروجیکٹ نہیں کر رہا حکومت کے ساتھ، اور نہ ہی ایک بندے کے ذریعے کر رہا ہے، پوری کی پوری ایک اس کے پاس اتھارٹی ہے، پورے کا پورا ایک نظام ہے جس کے ذریعے وہ حکومت کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ آپ اسلام آباد کے اندر دیکھ لیں، اسلام آباد اس کے گرد و نواح کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کیسی کیسی ایگزمپشنز ملی ہیں، اور میں آپ کو درجنوں ایسے پروجیکٹس بتا سکتا ہوں جس کے اندر ملک ریاض اور ان کی کمپنی حکومت پاکستان کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ تو جب ان کے اوپر، ان کی کمپنی کے اوپر برطانیہ کی عدالت کے اندر اتنا بڑا فیصلہ آئے گا تو حکومتوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے خلاف جس طرح میں نے پہلے کہا اپیل کریں گے، اور نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس بنیاد پر وہ فیصلہ کیا وہ حتمی طور پر درست ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے درست نہ ہو، یہ تو اب بعد میں اپیل کریں گے تو اس کے اندر واضح ہوگا کہ برطانیہ کا عدالتی نظام حتمی طور پر ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ خیال یہی رکھتا ہے جو انہوں نے ابھی رکھا ہے کہ ان کو برطانیہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، تب بھی گنجائش بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ تو چلیں، اگر وہ گنجائش بھی آپ ذہن میں رکھ لیں تو کیا سیاسی جماعتوں کو اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان کو اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہمارے شہریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ برطانیہ کے اندر کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اور ہماری کتنی سبکی ہو رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے زعماء کو اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے؟ مکمل طور پر خاموشی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اثر و رسوخ کی معراج کیا ہے اور اس کی بلندیاں کیا۔ اور پھر ریاست کے وہ ادارے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی امیج کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے، کبھی ڈرامے بنائے جاتے ہیں، کبھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی بریفنگز کی جاتی ہیں، کبھی بندوں کو نکال دیا جاتا ہے، کبھی بندوں کو رکھ دیا جاتا ہے، کبھی ٹویٹر ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں کہ پاکستان کا ہم نے امیج بہتر کرنا ہے اور پاکستان کو ایک ایسے نظام کے ذریعے دنیا بھر میں متعارف کروانا ہے کہ ہماری پگ اونچی رہے۔ تو وہ پگ اونچی رکھنے والے اداروں نے، جنہوں نے یہ ذمہ داری از خود سنبھالی ہوئی ہے کہ ہم نے پگ اونچی رکھنی ہے پاکستان کی، ان کی طرف سے بھی آپ کو مکمل طور پر ڈیبیٹ کے حوالے سے خاموشی نظر آتی ہے۔ کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کو اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جاتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ باقی جو عدالتی معاملات ہیں اس کو تو رہنے دیں، کوئی اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے، سیاسی طور پر مکمل طور پر خاموشی ہے۔ تو ملک ریاض کی جو سٹوری ہے برطانیہ کے اندر تو وہ چلی، پاکستان کے اندر بھی 1-1.5 دن چلی، اس کے بعد وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یہ قصہ برطانیہ میں ختم نہیں ہوا، لیکن ملک ریاض کا یہ قصہ پاکستان کے اندر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے صحیح طریقے سے جینا ہے، زور بازو جینا ہے اور طاقت کے ساتھ جینا ہے، تو پھر آپ کو ایسے جینا ہے جیسے ملک ریاض کام کرتے ہیں۔ تو یہ رول ماڈل جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس سے متاثر ہیں۔ ان کی یونیورسٹی کے لیے جو ہے جو زمین کی ڈونیشن ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی ملک ریاض صاحب کا ہاتھ ہے، یہ ان کی ڈونیشن ہے، اس کے اوپر ڈینائل ابھی تک نہیں آئے۔ تو جو ہمیں روزانہ ریاست مدینہ کی اور خلافت راشدہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسا تگڑا بندہ ہونا چاہیے کہ جو سب کو خاموش کرا دے، اور یہ میرے خیال میں ملک ریاض کی سٹوری کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سٹوری کا پہلو نہیں ہے، یہ سٹوری کا عنوان ہے۔